یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور مکرم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، اور خاص کر کے ہمارے بیٹے مولانا احمد صاحب اور مولانا صادق صاحب، اور اسی طرح مجھے یہاں تک پہنچانے والے ہمارے سکندر بھائی حلدرو والے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے امین بھائی نوساری والے۔ پھر لمبے زمانے کے بعد تیلاڑا میں آنا ہوا ہے نا؟ کتنا پہلے آیا تھا؟ لاک ڈاؤن کے بعد آئے تھے۔ لاک ڈاؤن کے بعد آیا تھا۔ چلو تو بہت لمبا زمانہ ہے، لیکن وہ ہمارے حسن بھائی، اللہ ان کا سفر آسان کرے، امریکہ کا اونچی دعوت پر یہاں آئے ہیں، اور میں تیلاڑا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اس کی وجہ ہمارے سلیمان بھائی ہے۔ سلیمان بھائی کی وجہ سے تیلاڑا کو بہت پہلے سے جانتا ہے۔ تیلاڑا آیا بھی تھا، لیکن تیلاڑا نام سلیمان بھائی کی وجہ سے سنا تھا، ہمارے بڑے محسن ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم سب جمع ہیں، تھوڑی دیر بات کریں گے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہم سب یہاں پہ جمع ہیں نا، تو ایک تو پکا ارادہ کریں کہ سنیں گے، یعنی آواز سے بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر نمبر 2 عمل بھی کریں گے، اور نمبر 3 پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، یعنی سننے کا، عمل کرنے کا، اور پھر اللہ سے معافی، اور چوتھا کام یقین رکھنے کا، ایک دن اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ ہر مجلس میں ہمارے حضرت مولانا معاذ صاحب نے وہ الحمدللہ سنا ہر 15 دن پر سنیچر کو بعد نماز عشاء تفسیر کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح یہاں تعلیم ہوتی ہے، جمعہ میں بیان ہوتا ہوگا، یا جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہو، 4 نیتیں کر کے بیٹھنے کا۔ نمبر 1 بولو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ 4 کام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی شان ہوتی ہے۔ جو کلمہ والے مرد اور عورتیں ہو نا، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ پہلا کام بولو سننا، دوسرا کام عمل کرنا، تیسرا کام اللہ سے معافی مانگنا، اور چوتھا کام یقین ہونا کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمے والی عورت ہوگی، اس کی شان ہوگی نمبر 1 بولو سمعنا، ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ایک نہ ایک دن پورا مجمع بولے کس کے پاس جانا؟ تو سب لوگ ارادہ کر لیے، تو میں کام شروع کروں انشاءاللہ۔ اب میں 3 باتیں کروں گا، اور قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ کا گھر ہے، میں بھی امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 کام اگر میں اور آپ کریں گے، آج اللہ نے تیلاڑا کی یہ مبارک مسجد میں ہم کو جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن پہلا کام یہ یقین بنانا، تین کام کرنے اور ہم چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن اور حالات ہوتے ہیں راستے میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو ہم بہت جلدی بات ختم کریں گے، لیکن پہلا کام یقین بنائیں گے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا آج تک جو ہوا بولو کس نے کیا؟ اور ابھی جو ہو رہا ہے اس وقت حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یہ کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا نہ میرے کو معلوم نہ آپ کو معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ سب کچھ غیب کا جاننے والا اللہ، پورے موجودات کا جاننے والا اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے یقین کر لو ہم سب کا معبود کون؟ غیب کا جاننے والا کون؟ حاضرین کا جاننے والا کون؟ ارے میرے پیاروں ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ ارے ہم زندہ ہیں، ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اور ہم جب مر جائیں گے ہمیں قیامت میں پھر زندہ کرنے والا کون؟ آپ کو معلوم ہے میرے پیار، ہم لوگ یہاں بیٹھے نا، بچے بھی سمجھیں گے بڑے بھی سمجھیں گے، ہم جو ہنستے ہیں نا، ہنستے تیلانا میں ہنستے، بہت مشکل سوال پوچھیں، روز ہنستے ہیں ہم، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا میں کب ہنسنے والا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے ہنسنے سے پہلے بھی اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے تو یہ دونوں ہونٹ کھلتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں۔ اگر اللہ یہ دونوں کو بلاک کر دے تو ہم میں سے کوئی ہنسنے والا، تو آپ سوچو کہ چھوٹا کام ہنسنا جو روزانہ ہوتا ہے وہ بھی کرانے والا کون؟ اللہ۔ اور رلانے والا کون؟ اللہ۔ تو ظاہر کی بات ہے جب ہنسنا رونا اللہ کرنے والا تو زندگی اور موت دینے والا کون ہوگا؟ پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے جن کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ تو شکر مانو اللہ ہنساتا ہے، یہ ہوٹ دیا اللہ نے، دیے نا ہوٹ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ ہوٹ نہیں ہوتے تو ہم کیسے دکھتے؟ جنات ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، اور کوئی بھول میں بھی آ کے ہم کو آئی لو یو نہیں بولتا، بھائی ہوٹ ہی نہیں ہوتے تو کیسے 32 دانت باہر دکھتے، خطرناک دکھتے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے ہوٹ کے ذریعے سے تمہارے پورے دانتوں کو چھپا دیا۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 2 آنکھیں دے دی، میں نے زبان دے دیا، میں نے 2 ہونٹ دے دیے، تو پورا مجمع بولے نہ ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ ہمارے تلنگانہ میں آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، دیکھے نا درخت، اس میں سے پتے گرتے ہیں، بولو پتے گرتے، کبھی ہم کہتے ہیں ہاں بارش کا موسم ہے تو پتے گرے، ٹھنڈی کا موسم ہے تو پتے گرے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی پتا گرتا نہیں، پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ اجازت دیتے گر تو وہ زمین پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک پتا بھی بغیر خدا کی مرضی کے اپنی جگہ سے ہلتا، تو یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 7، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 7، اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت سے پتا بھی نہ گرے گا جب تک میرا حکم نہیں ہوگا، کوئی دانہ بھی نہیں اگے گا جب تک میرا حکم نہیں ہوگا، اور اللہ فرماتے جو میں نے لکھا وہ ہو کے رہے گا، اسے بدلنے والا۔ آج ہم لوگ نے بہت جگہ اشارہ کرتے، کورونا آیا اس کی وجہ سے، اومیکرون آیا فلاں کی وجہ سے، ہاں، اور اس کے بعد میں آسمانی وبا، زمینی وبا، اور معلوم ہے کیا کیا حالات آئے، لاک ڈاؤن آیا۔ میرے پیارے ایک سیدھی بات بتاؤں، کورونا کچھ نہیں، اومیکرون کچھ نہیں،
اللہ کی قسم یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے. بولو ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور اللہ ہم سے، کیونکہ جو کچھ کرنے دھرنے والا، بولو کون؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک مرتبہ ایک یہودیوں کی جماعت، بولو کس کی جماعت؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ہمارے آقا، دیکھو سب کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کے ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی، لیکن ایک مرتبہ پورے یہودیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اب وہ سب یہودی تھے. آ کر کہا محمد، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے آ کر کہا محمد 3 سوال کرنے، اگر جواب دے تو یقین ہوگا کہ آپ نبی ہے، اگر نہیں جواب دے تو ہم کو تو شک کا شک ہی رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اتنی بڑی جماعت 3 سوال کریں گے، میں جواب دے دوں گا، سب ایمان قبول کریں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلا سوال کیا؟ تو یہودیوں کی بڑی جماعت تھی، انہوں نے کہا پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف یعنی کسی زمانے میں کچھ جوانوں نے ایمان قبول کیا تھا، بہت پہلے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، کچھ جوانوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو وہ کون تھے؟ یعنی زمانہ پہلے کچھ جوانوں نے ایمان قبول کیا اور کوئی غار میں چلے گئے اور لا الہ الا اللہ پر جم گئے. تو یہ آ کر پوچھتے وہ کون تھے؟ اچھا کہا دوسرا سوال ایک بہت زمانہ پہلے ایک بادشاہ آئے تھے جن کا نام تھا ذوالقرنین. بولو کیا نام تھا؟ ذوالقرنین. یہ بادشاہ کون تھے؟ اچھا تیسرا سوال ان کا کیا تھا؟ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے بدن میں روح ہے، بھائی یہ تو بدن ہے، باقی اندر جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا سوال وہ اصحاب کہف یعنی وہ جوان جو غار میں چھپ گئے تھے بہت زمانہ پہلے، وہ کون تھے؟ دوسرا سوال وہ جو بادشاہ آئے تھے وہ کون؟ ذوالقرنین، وہ کون تھے؟ اور نمبر 3 یہ ہماری روح کی حقیقت کیا؟ آپ سب کو تعجب ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا درجہ نہیں تھا، اور ہمارے نبی کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ کل جواب دے دوں گا. کیا فرمایا؟ جاؤ کل جواب دے دوں گا. اب اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. دوسرے دن وہ سوال ہے سب یہودی، ہاں محمد، ہم بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہا محمد وہ جواب، وہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اور یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم، کل آ جانا. تھوڑے غصے ہوئے کہ آپ نے 24 گھنٹے کا ہم کو کہا تھا، 24 گھنٹے میں آپ کے پاس جواب نہیں آیا. چلو کوئی بات نہیں، کب آئیں گے؟ کل آئیں گے. پھر 24 گھنٹے گزر گئے، مطلب کتنے گھنٹے ہوئے؟ 48 گھنٹے. وہ آئے لیکن یہاں کوئی وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. اور وہ آ کر کہنے لگے وہ 3 سوال کے جواب. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معلوم، میرے اللہ نے اب تک کوئی جواب دیا. بتاؤ غصے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، آپ جواب نہیں دیتے. آپ کہتے ہو جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ قرآن آپ کے اوپر اترتا ہے، اور 48 گھنٹے ہو گئے ہمارے 3 سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا کروں مجھے نہیں معلوم، کل آنا. کب آنا؟ اب تیسرے دن آئے مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ وہ 72 گھنٹے ہو گئے، 72 آورس، 72 گھنٹے. ہمارے نبی نے پھر یہی جواب دیا، بولو مجھے معلوم نہیں، کل آنا. اب کل آنا، اس میں 14 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 14 دن ہو گئے. روز وہ لوگ آ گئے. اب تو کیسے آ گئے معلوم؟ پہلے 10 آتے تھے، اب 20 آنے لگے، پھر 40 آنے لگے، اب بھر کے آتے تھے. 14ویں دن پر جب معلوم تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے، بولو سبحان اللہ، تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل آئے. بولو کون ہے؟ حضرت جبرائیل آئے اور تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. اب جب 14واں دن تھا یا ایک روایت میں 15واں دن تھا، جب وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب مل گیا.
ہاں پہلے سوال کا جواب کیا؟ وہ جو جوان تھے اصحاب کہف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا جواب نہیں، پوری قرآن میں سورت اتر گئی سورہ کہف نام کی، بولو سبحان اللہ۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہوتی ہے، جس میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اصحاب کہف جو کسی زمانے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے اور غار میں رہنے والے اور اللہ ان کو 300 سال تک سلانے والے، اللہ نے پورا مکمل جواب دیا۔ سب ہکے بکے رہے میں کہا اتنا جواب ڈیٹیل میں تو ہم کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تو کہا دوسرا سوال کون بادشاہ؟ ذوالقرنین، تو وہ بھی سورہ کہف میں، بولو کہاں پہ؟ 16ویں پارے میں۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے 15ویں پارے میں، 16ویں پارے میں یہی بادشاہ کا ذکر آیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور پورے رکوع میں پورا رکوع بھر کے وہ بادشاہ کا ذکر آیا۔ چلو کتنے سوال کے جواب ہو گئے؟ دو۔ اب آپ کو بتاؤں تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بدن میں روح اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا بھی جواب دے دیا، وہ بھی 15ویں پارے میں مگر سورہ بنی اسرائیل میں، بولو سورہ بنی اسرائیل میں کیا جواب دے دیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ یہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اے میرے مصطفیٰ ان کو کہہ دو روح کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر آتی ہے، اللہ کے حکم پر جاتی ہے۔ آج تک سائنس روح کو بتا سکا؟ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وہ مال ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ایگزیبیشن ہال ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ میوزیم میں آپ جاؤ بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بنائی جاتی ہے، بلکہ آپ کبھی کبھی جاؤ تو آپ کو لگتا ہے یہ وہی ہے، لیکن روح کہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرا ایک آرڈر ہے، میرے آرڈر سے آتی ہے اور میرے آرڈر سے چلو۔ ان کو سب کو جواب مل گیا، جن کو ایمان قبول کرنا تھا قبول کیے، جن کو نہیں کرنا تھا نہیں کیے، سب چلے گئے۔ معلوم ہمارے نبی بہت روئے، بہت روئے، کہا اللہ جواب تو تینوں دے دیے مگر 14 دن 15 دن، اللہ پہلے دن وہ آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن آئے، 5ویں دن آئے، اللہ اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ اللہ اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ اللہ آپ چاہتے تو یہی جواب آپ 1 سیکنڈ میں دے دیتے۔ بتاؤ اللہ دے دیتے کہ نہیں دیتے؟ کتنی سیکنڈ میں؟ ایک وہ بھی ہم کو کہنا پڑتا ہے 1 سیکنڈ، ورنہ اللہ کہتے کن فیکون۔ ہے سورہ یاسین میں ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر آ جائے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، نہیں ہو تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی بہت روئے، اللہ اس 3 سوال کے جواب دے دیتے۔ اللہ اتنے 14 دن، اللہ یہ تو 1 سیکنڈ میں آپ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ آپ نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا اللہ چاہے گا تو کل جواب دوں گا۔ آپ نے پہلے دن بھی کہا کل جواب دوں گا، دوسرے دن بھی کہا کل جواب دوں گا، تیسرے دن بھی کہا کل جواب دوں گا۔ آپ اتنا کہہ دیتے میرا اللہ بتائے گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں جواب دوں گا، آپ انشاءاللہ کہہ دیتے، ہم اسی وقت آپ کو جواب دے دیتے۔ کیوں؟ یہ اللہ ہمارے نبی کو کہہ کر بتانا چاہتے ہیں کرنے دھرنے والا کون؟ اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو جواب جلدی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و
و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں مت کہنا کہ میں کل کروں گا یا میں کل کہوں گا یا کل میں جواب دوں گا. کہنا انشاءاللہ میں کروں گا. بولو انشاءاللہ میں جواب دوں گا, انشاءاللہ یہ کام ہوگا. اللہ فرماتے مجھ پر چھوڑتے جانا, اس لیے کہ سارے کام کا بنانے والا بولو کون. تو ہم میں سے کون کون تیار ہے اس بات کا ایک دم پکا یقین کرنے دھرنے والا کون؟ رکھو گے آپ سے بھائی. میں ایک سیدھی بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگوں کو یہاں تیلاڑا میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے کیا ہو, میں تمہارا نکاح قبول کرواؤں بھائی. سیدھی بات ہے, ہیڈیک ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, ہوتا ہے, سب کو ہوتا ہے, میرے کو بھی ہوتا ہے. اگر تیلاڑا میں نہ ہو تو میں اپنا گھر یہاں بنا لوں بھائی. سب کو سر میں درد ہوتا ہے, بخار آتا ہے, لیکن ہم کو معلوم ہے ہمارے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہے, اس میں دوا رکھی ہے. جہاں سر میں درد ہوتا ہے 15-20 منٹ تک سر کا درد ہوا نا بھائی, تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. وہ لوگ آ رہے پیچھے ماشاءاللہ, اللہ سب کے آنے کو قبول کرنا. آ جاؤ بیٹا بیٹا, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. تو سر میں درد ہوتا بھائی, اور ہم سب کے گھر میں آپ کو معلوم ہے ایک دوا کا ڈبہ رکھا ہوا ہے. جہاں سر میں درد ہوگا نا, یا تو اپنی بیوی کو بولے گا یا بچے کو بولے گا یا اپنی بیٹی کو بولے گا, وہ جو ڈبہ ہے ڈبہ, اس میں سے وہ ٹیبلٹ نکالنا. وہ ٹیبلٹ آ گئی ہمارے پاس, پانی کا گلاس لیا اور پی لیا. اب سر کا درد اچھا ہوا یا نہیں ہوا, مگر یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. میرے پیاروں بتاؤ یہ شریعت میں کیا یہ کرنا صحیح ہے بھائی؟ دوا پینا کوئی گناہ, ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی گناہ, علاج معالجہ کرانا کوئی گناہ, لیکن صرف دوا جب اپنے ہاتھ میں آئی ہوتی نا, اتنا کہتا اللہ یہ دوا ہے, اس میں شفا ہے یا نہیں ہے میرے کو نہیں معلوم ہے, لیکن اللہ شفا دینے والا تو ہے. اس کے بعد میں یوں دوا کو منہ میں رکھتا اور پانی کا گلاس اتارتا, سر کا درد اچھا ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن ہمارے کلمے کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت نصیب کرتا. کیونکہ اللہ نے تو فرمایا نا, چھوٹا کام ہو تو بھی کس سے مانگو, بڑا کام ہو تو کس سے مانگو. بولو نا چھوٹا کام ہو. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا تو راستے میں چلتا ہو, چپل ٹوٹ گئی. اب اس زمانے میں چپل وہ چمڑے کی ہوتی تھی, کہا چپل ٹوٹ گئی تو معلوم ہے اس زمانے میں تو لوگ اپنے ہاتھ سے ہی چپل بنا لیتے تھے, کوئی موچی ووچی کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب چپل ٹوٹ گئی, حالانکہ تو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہے, لیکن مانگ اللہ سے میری چپل ٹوٹ گئی, اللہ اس کو بنوا دے نا. اللہ ہمارے نبی فرماتے تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, ارے تو کہیں بھی جائے گا کوئی نمک دے گا, لیکن یہ اللہ سے مانگ, اللہ نمک دے دے نا میرے گھر میں ختم ہو گیا. تو چھوٹی چیز بھی کس سے مانگنے کا اور بڑی چیز بھی کس سے مانگنے کا, اللہ سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کوئی بھی پریشانی ہو, دوا کا معاملہ ہو یا کوئی کورٹ کچہری کا معاملہ ہو یا زمین کا معاملہ ہو, اللہ کہتے جو تجھے کرنا ہے وہ کر, لیکن پہلے کس سے مانگ لیں. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال ادھر ادھر مت بھٹک. اللہ کہتے آجا میرے دربار میں آجا, تو کتنا بھی پریشان ہوگا اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, اور زمین میں تجھے عزت بھی عطا کروں گا, تجھے مال بھی عطا کروں گا, تیرے مال میں برکت بھی عطا کروں گا. بولو سب کرنے والا کون؟ معلوم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا بولو مجمع بیٹھا ہے, اللہ کے رسول بھی بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. اتنے میں کوئی دیہاتی آئے, دیہاتی سمجھتے ہو, گاؤں کا بالکل, یعنی آج کے زمانے کا گاؤں والا نہیں, تیلاڑا گاؤں شہر والوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ تو میں اس زمانے کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے پگڑ پہنتے تھے اور ایسا میلا میلا ان کا جبہ ہوتا تھا, ایسی لمبی لمبی چادر ہوتی تھی. تو اس زمانے کے ایسے لوگوں کو دیہاتی کہتے تھے. عربی میں عربی کہتے تھے, اردو میں بدو کہتے تھے, اور دیہاتی کہتے تھے. تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اور وہ ایک دیہاتی آئے, وہ بڑا بڑا پگڑ باندھے ہوئے. اچھا وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے, میں اس زمانے کے جو دیہاتی ہوتے وہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں, ان کو کوئی زیادہ جانکاری ہوتی نہیں. اب ظاہری بات ہے جب وہ دیہاتی ہے, مجمع بیٹھا ہے, تو کہاں بیٹھنے کا بھائی, جب مجمع بیٹھا ہو تو کہاں بیٹھنے کا, پیچھے بیٹھنے کا. وہ تو سب کو ہٹو 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 کر کے, وہ دیہاتی ایسے ہی ہوتے. آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تھانہ بھون میں, تھانہ بھون خود ایک دیہات ہے,
اب وہ ان کے پاس کوئی دیہاتی آیا، بولو ان کے پاس کوئی، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی کی مجلس چل رہی ہے، حکیم الامت مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیہاتی تربوز لے کر آیا، ہدیہ پریزنٹ، کیا تربوز سمجھتے ہو کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ تربوز، وہ دیہات کا تربوز ہے، بڑا تربوز۔ اب سب بیٹھے، حضرت کا بیان ہو رہا ہے، وہ وہاں کر کہتا ہے حضرات آپ کے لیے ہدیہ لایا، کہاں رکھنے کا؟ اب ظاہری بات ہے بیان کرنے والے کو کوئی اس طریقے سے بولے تو کچھ جواب نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو دوسری مرتبہ اور زور سے بولا حضرات میری آواز آتی کہ نہیں آتی؟ تو میں آپ کے لیے تربوز لایا، تربوز کہاں رکھنے کا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب، تیسری مرتبہ اور چلا کر بولا تو حضرت کو غصہ آیا، کہا میرے سر پہ رکھ دے، اور پھر حضرت بیان کرنے لگے، وہ گھومتا 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 پیچھے کے دروازے سے آیا، حضرت کے سر پہ رکھ دیا، حضرت کے سر پہ رکھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے تو کہا سر پہ رکھ دے، تو میں نے سر پہ رکھ دیا۔ تو مطلب دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، تو حضور جب یہ تھانہ بھون کے دیہاتیوں کا یہ حال ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو ایک دیہاتی آئے، اب پورے مجمع کو چیر کر سامنے بیٹھ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے؟ اور ایسا مجمع کو چیرتے چیرتے آئے، تو کہا اللہ کے رسول ناراض مت ہونا، ایک ہی سوال پوچھنے آیا۔ کہا کیا سوال پوچھنے آیا؟ سوال دیکھنا تمہیں دیہاتی تھے نا، ہاں کیا سوال پوچھنا ہے؟ اور یہ پوچھنے آیا اللہ کا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو اللہ 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 اللہ، اللہ کا ہے۔ ہمارے نبی کچھ کہتے یا صحابہ کرام کچھ کہتے تو وہ کہنے لگے میں کوئی سوال آبجیکشن کرنے نہیں آیا، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ دعا مانگوں، اور اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے دعا مانگوں۔ بھائی کوئی ہمارے قریب ہوئے تو ہم کیا آہستہ آہستہ بات کریں گے، کوئی دور ہوگا تو عبداللہ بھائی، وہ عبد الرحمان بھائی، ہم زور سے بات کریں گے۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے کو یہ بتا دو کہ اللہ تو ہے لیکن قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اور اگر اللہ دور ہے تو بلند آواز سے کہوں اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ تو اتنا اچھا انہوں نے جملہ کہا، یعنی وہ دیہاتی نے ان اللہ ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ، اگر وہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ باتیں کریں، اگر دور ہے تو چلا چلا کر زور زور سے باتیں کریں۔ اب سننا، ہمارے نبی کوئی جواب دے دے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور آ کر کہا اللہ کے رسول کیا پوچھ رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عجیب سوال پوچھ رہے، اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ کہا جواب آپ مت دینا، اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آج بھی قرآن میں وہ آیتیں پڑھو گے میرے ساتھ میں، سورہ بقرہ، بولو کون سی سورہ؟ سورہ، آج بھی وہ آیت قرآن میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ اگر میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے، اگر میرے بندے میرا پتہ پوچھے کہ میں قریب ہوں یا میں دور ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جواب دے دینا میں بہت قریب ہوں۔ کیا جواب ملی؟ اللہ دور ہے کہ قریب ہے؟ ہمارے نبی نے آیت سب کو سنائی، ان کو بھی سنائی، کن کو؟ دیہاتی کو، اور کہا اللہ بہت قریب ہے۔ تو دیہاتی تھے نا، کہا ایک اور سوال پوچھوں؟ ہمارے نبی نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا کتنے قریب ہے؟ آپ نے کہا بہت قریب ہے، لیکن جیسے مولانا احمد صاحب بیٹھے میں اور یہ قریب ہے، لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ ایک قدم، دو قدم، تین قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ابھی ہمارے نبی کوئی جواب دیتے حضرت جبرائیل آئے، جواب مت دینا، اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہو میرے ساتھ میں پڑھو، بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرا ایڈریس پوچھے میں قریب ہوں، کوئی پوچھے کتنا قریب ہوں، اللہ فرماتے تیرے دل میں جو ہارٹ ہے، تیرے دل میں جو ہارٹ ہے اس میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں ہوگی جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔
مطلب اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ادھر جھکا دے, اپنے آنکھ ادھر جھکا دے. حدیث قدسی اللہ فرماتے میں اتنا بڑا ہوں, اللہ فرماتے میں اتنا بڑا ہوں, 7 آسمان میرے کو نہیں سما سکتے, 7 زمین میرے کو نہیں سما سکتی. لیکن اللہ کے لیے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کلمے والے کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے, میں وہیں پہ رہتا ہوں. کوئی کلمہ والے کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے, بولو اللہ وہیں پہ, یعنی اللہ تو ہمارے دل میں, اور اس وقت ہمارے دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے تو کس کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ آج ہم لوگ کتنا گناہ کر رہے ہیں, گناہ کر کر کے ہمارے دل ٹوٹے ہیں, سمجھا سمجھا کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں, لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم گناہ میں کتنا گناہ, صبح سے شام, شام سے رات, رات سے صبح, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اسی آوارہ گردی میں ہماری زندگی تمام ہوتی ہے. اتنے گناہ, اتنے گناہ, اتنے گناہ کہ اللہ کے ولی رات کا ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا, اللہ یہ امت کا کیا ہوگا, اللہ یہ امت کا کیا ہوگا. اللہ فرماتا مجھے کہیں پر ڈھونڈو, اسی ولی کے دل میں آ جاؤ, میں وہیں پر ہوں. ٹوٹے ہوئے دل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا. تو آج پہلی بات تو یہ یقین کر لو, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ کی طاقت کے آگے بولو کوئی طاقت نہیں. ایک بات, ٹائم تو ہے نا, ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ ہاں, قرآن ہے نا, ہمارے پاس قرآن ہے نا, گھر میں ہے نا قرآن. ہاں, قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. ایک قول کے مطابق 6666 آیتیں. لیکن پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ آیت تو سب, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک, اس میں کوئی ڈاؤٹ, اس میں کوئی غلطی کچھ نہیں ہے, پورا کلام اللہ کا کلام ہے. لیکن سب سے اچھی آیت کون سی, میں فیصلہ نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے جن کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ لوگ ان کو کہتے تھے ابو المنذر. کیا کہتے تھے؟ ابو المنذر. ایسا اس زمانے میں کنیت سے پکارا جاتا تھا. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا یا ابا المنذر, اے ابو منذر ادھر آؤ. اور حضرت ابی جو تھے نا, حضرت ابی, انہی کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا کیا, ابو المنذر. وہ بہت قرآن کے بہت پکے تھے, یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ قرآن آتا تھا ہمارے نبی کے سینے میں آتا تھا, ہمارے نبی کے سینے سے حضرت ابی کے سینے میں جاتا تھا. تو ہمارے نبی نے پوچھا ابو المنذر, بہت قرآن تمہارے سینے میں آ گیا, جتنا آیا ہے ابھی تک تمہارے سینے میں, سب سے اچھی آیت کون سی, سب سے عظیم, سب سے بڑی آیت کون سی؟ تو وہ تھے نا کون, حضرت ابی. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کو کیا معلوم, قرآن تو آپ پہ اترتا ہے, میں تو صرف ایک سیکھنے والا ہوں, میرے کو کیا معلوم, اللہ و رسول اللہ, اللہ کو معلوم, آپ کو معلوم. ہمارے نبی نے پھر پوچھا نہیں بتاؤ تمہارے سینے میں ہے, جتنا قرآن تمہارے سینے میں آیا اس میں ایک آیت آئی ہے جو سب سے بڑی آیت ہے, سب سے اونچی آیت ہے, بتاؤ. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا سوال میرے کو مت پوچھو نا, میں ایک طالب علم ہوں, ایک پڑھنے والا ہوں, میرے کو کیا معلوم کہ کون. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو حضرت ابی نے کہا میرا خیال ہے آیت الکرسی. بولو آیت ہمارے نبی نے ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے, کہا آؤ 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 ابی آؤ, اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہ نے تم کو بہت بڑا علم عطا کیا ہے. تو سب سے اونچی آیت کون سی یاد ہے ہم کو؟ ارے ہاں ہے تو ہاں بولو نا بچہ, کیونکہ اکثر کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی, کرسی یاد ہوتی ہے. کرسی کا بڑا معاملہ ہے, کرسی کا معاملہ ہے, آگے کا جو معاملہ ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت اونچا. آپ کو معلوم ہے ہمارے تیلاڑا کی بات نہیں کرتا ہے, کیونکہ میں تیلاڑا میں تو ابھی آیا, یہ حسن بھائی نے کھلایا, میں ابھی میں نکل جاؤں گا. میں نے کسی کو پوچھا نہیں کہ تیلاڑا میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں سلیمان بھائی ہدیہ دیتا ہے, وہ لے کے نکل جاتا. لیکن ایک بات کروں, اگر کبھی کسی تیلاڑا میں شادی ہو نا, شادی تو اس میں کیا بانٹتے ہیں, کنکوتری ہے نا, کنکوتری. اب شادی کا گھر ہے, بیچارہ ایک آدھ گھر بھول گیا مولانا, ہوتا ہے, ہاں شیطان بھلا دیتا ہے. اب اتنی ساری کنکوتری ہے, ہمارے یہاں کنکوتری تھوڑی ہوتی, پورا رجسٹر جمع ہوتا ہے. اب ایک آدھ کنکوتری بھول گیا, اچھا جس کے گھر میں کنکوتری نہیں گئی, میرے کو بھول گئی, میں نے بھولی کیوں؟ اور پھر کہتا ہے اچھا میرے کو بھول گیا,
اب وہ مر جانے کا میں اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. اور اس کو اتنا بھاری پڑتا منڈپ کو بھی نہیں دیکھے گا اور باہر چلا جائے گا اور سب کو کہے گا نہ میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا, اس کے بھائی سے بھی بات نہیں کروں گا. ارے ہوا کیا؟ ہم کو تو نہیں. آپ کو معلوم ہے, میرا کو جہاں تک معلوم ہے 3 صحابہ کرام, کتنے ایسے تو بہت ہوں گے لیکن 3 کے نام میرے کو معلوم ہے. 3 صحابہ کرام جن کے نکاح نہیں ہوتے تھے, اللہ کے رسول نے بات کر کے شادی کی, بات پکی کی. ایک حضرت جابر, بولو کون حضرت؟ ایک حضرت عبد الرحمن اور ایک حضرت جلیبیب. 3 صحابہ ایسے تھے جن کا رشتہ نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے نبی بیچ میں پڑے, لڑکی والوں سے بات کی, لڑکے والوں سے بات کی, مطلب ہے کہ طے ہو گیا. اچھا ان کا نکاح ہو گیا, تینوں کا نکاح ہو گیا. 3 دن کے بعد بازار میں ملے تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ ہو گیا نکاح. تو ہمارے نبی گئے تھے شادی میں. میں ہوتا تو لو قاری احمد علی کو نہیں بلایا, لڑکی والوں سے بات نہیں کرنے والا, اور میرے کو نہیں بلایا. ہمارے 3 دن ہو گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا کہ نکاح ہو گئے, تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا تم نبی کو نہیں بلائے. حالانکہ ہمارے نبی کو حق تھا بولنے کا, کیونکہ زمین پر آپ سے بڑے مرتبے والا. لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا, بلکہ کہا بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تم کو برکت دے, جاؤ تم کو اللہ خوشیاں نصیب کرے. یہ نہیں کہا کہ میرے کو کیوں نہیں بلایا, کیونکہ وہ آیت الکرسی والے تھے, ہم کرسی والے. ہمارے یہاں تو خاندان کا بھی بڑا معاملہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو حدیث سمجھ میں آتی ہے, حدیث سمجھ میں آتی ہے. او بورا, او میاں, او میمن, او بہاری, او بنگالی, او گجراتی, کیا ہے, اور اپنا اسٹیٹس بنائے. اس کا اسٹیٹس اونچا, یہ نمبر 2 کا, یہ نمبر 3 کا. کیوں؟ ہمارے ابا نے بتایا تھا ان کو. کیا ہے یہ؟ ارے مولانا ایک مرتبہ میں بیان کرنے گیا, میں گاؤں کا نام نہیں لیتا, بیان کرنے گیا, میرے کو پہلے بیان سے پہلے پوچھتے مولانا تمہیں بورا کہ میاں. تو ایسا چوکا, کیونکہ میں تو جو گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا. کائے کا بورا نے کائے کا میاں. بھائی میں جو گھر میں پیدا ہوا, ہمارے گھر میں آنکھ کی پوجا ہوتی. میں کیا بولتا مولانا احمد, میرے تو آنکھیں پر گئے. میں نے کہا میں نہیں معلوم, میں بورا کہ میاں. اب میرے کو یاد نہیں پڑتا, اس نے کچھ ایسا تھا, کیونکہ میں تو اس نے رونے میں پڑھا تھا, وہ اس میں پڑھا تھا کہ یہ پورا مجمع یا تو بورا کا یا میاں کا ہے. اب بیان کرنے والا اگر اپوزٹ ہوگا تو ہم جواب کیا دیں گے سر؟ کیا طریقہ, کیا طریقہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس یہ جملہ کہا تھا کہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی, مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت پوری کی پوری روزہ چھوڑ دے گی, میری امت زکات دینا چھوڑ دے گی. نہ, ہمارے نبی نے فرمایا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں بٹے گی, جماعت میں بٹے گی, اور اس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا لا فخر لعربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود. ہمارے نبی نے فرمایا عرب والوں یہ مت سمجھنا کہ تم عرب والے ہو تو تمہارا درجہ بہت اونچا ہے, اور یہ مت سمجھنا کہ کوئی عرب کا نہیں ہے تو اس کا درجہ نیچا ہے. ہمارے نبی نے کہا تھا کوئی گورا یہ نہ کہے کہ میرا درجہ اونچا ہے, کوئی کالا یہ نہ سمجھے کہ میرا درجہ نیچا ہے. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا. باقی کائے کا ہو رہا نے کائے کا میاں, کیوں قبر میں اللہ پوچھے گا ہو رہا تو ایک ہی سوال پوچھوں گا, میاں تو 3 سوال پوچھوں گا. ایسا ہے سیدھا قبر میں سب کے ساتھ وہی معاملہ, من ربک ما دینک من نبیک. اس لیے میرے پیاروں, چلو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی نا, معاف کرنا چاہے, ٹریک بدل گیا, وہ کر کے ٹرین بھی کبھی کبھی ادھر ادھر پٹری سے جاتی ہے. بھائی میں بات یہ کر رہا تھا آیت الکرسی, کیونکہ ہمارے گھر میں فریم بھی لگی ہوتی ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے, آیت الکرسی لگاؤ اپنے گھر میں, لیکن آیت الکرسی یاد کرو. آیت الکرسی, آج آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں شاید علماء کی بات نہیں کرتا, مولانا احمد اور مولانا صادق کو چھوڑ کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی 255 نمبر کی آیت ہے. بولو کتنے نمبر کی؟ اور سورہ بقرہ میں ہے. اور صرف آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی میں 17 ٹائمز
17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ارے اللہ کو کوئی ایک بار پکارے اللہ راضی ہو جائے. 17 مرتبہ آیت الکرسی میں اللہ کو پکارے گا تو اللہ کتنا راضی ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے 17 مرتبہ علماء کرام جانتے ہیں اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں کو ملا کر کتنی مرتبہ. دیکھو میں پڑھوں گا آپ صرف گنو گے 1 2 3 اتنا تو کرو گے نا. کہ اتنا بھی نہیں کرو. ارے ہاں بولو نا اتنا تو کرو گے نا. ٹھنڈے ٹھنڈے مت بیٹھو نا. میں کچھ ایسا بولا آپ کو کڑوا لگا ایسا کچھ بولا تو ابھی بولوں گا. ابھی سے کیا کو ٹینشن لیتے بولو نا. سب سے اچھی اونچی آیت کون سی. کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا. ہاں دیکھو شروع کریں. اللہ کتنا ہوا آپ لوگ بولتے جانا 1. لا الہ بلند آواز سے الا ہو الحی القیوم. 5. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7. ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8. الا باذنہ 9. یعلم یعنی جاننے والا کون اللہ. ما بین 10 مرتبہ ہو گیا نا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. سب ساتھ میں کتنا. الا بما شاء. چاہنے والا کون اللہ. کتنا ہو گیا 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کتنی مرتبہ ہو گیا. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہر فرض نماز کے بعد ہمارے نبی فرماتے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. اونلی 1. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. تیرے اور جنت کے درمیان میں صرف موت باقی ہے. یعنی یہاں تو مرے گا تیری قبر جنت کا باغ بنے گی اور قبر سے اٹھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ضروری ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بولو آیت الکرسی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے. اور کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تیرے بستر پر جائے رات کو تیرے بستر پر جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہماری ماں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں اگر تو تیرے بستر پر جائے اور 1 مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے جب بھی رات کو تم اپنے بستر پر آؤ پورا مجمع بولے نا کتنی مرتبہ. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. ہمارے نبی فرماتے لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. ہمارے نبی فرماتے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جا فرشتہ پوری رات تجھ سے دور نہیں جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور ایک اور حدیث سنا دو. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تیرے جان کی حفاظت کرے گا اللہ تیرے مال کی حفاظت کرے گا اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تیری اولاد کی حفاظت کرے گا. بلکہ ہمارے نبی فرماتے 1 گھر میں پڑھ لیا جائے پورے محلے میں اللہ کی حفاظت کرتا رہے گا. آیت الکرسی کیوں کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا. اور پورا مجمع پہلی بات پکی کر لو نا ایک دم پکی کر لو. کرنے دھرنے والا کون. آواز سے بولنا کرنے دھرنے والا کون. چلو دوسری بات پہ آ جاؤ. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 3 باتیں کر کے چلیں گے. دوسری بات پر آ جاؤ. بہت پکی بات ہے. ہم سب طے کر لے ہم نبی سے محبت کریں گے. کائے کو انشاءاللہ یوں بولو نا ہم تو محبت کرتے تھے کرتے اور کرتے رہیں گے. قسم کھا کر بولو نبی کی محبت کے بغیر ایمان پورا ہوگا. میں نے بولا پورا ہوگا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا چاہیے کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد رسول اللہ. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں ساتھ میں بولو صحیح کہ نہیں. آپ سب کو معلوم ہے نا ہمارے نبی معراج پر گئے. جلدی سے بولو گئے. ہاں بولو گئے. تو ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو ایک زمین کا سفر کیا اور ایک آسمان کا سفر کیا.
ایک ہی رات میں سفر ہوا دونوں، زمین کا بھی اور زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا. ہم لوگ کہتے ہیں معراج والی رات، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دو سفر الگ الگ ہے. جو زمین کا سفر ہوا نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور اوپر والا جو سفر ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. ہم اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. زمین کا سفر اللہ نے فرمایا، پڑھو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے نبی جب معراج کی رات میں زمین کا سفر کر رہے ہیں نا، ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہے. بولو ساتھ میں حضرت. اور آپ کے پاس ایک سواری بھی بہت زبردست سواری ہے. آج کا BMW بھی کام نہیں کرے. اتنی بڑی سواری جس کا نام تھا براق. بولو کیا نام تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی بیت المقدس آئے، مسجد اقصی، دعا کرو اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے گئے. جب ہمارے نبی بیت المقدس آئے، بولو کہاں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مسجد اقصی. جب ہمارے نبی وہاں پر آئے تو اپنی سواری کو باہر باندھ دیا، جیسا ہم لوگ بھی ہمارا 2 ویلر 4 ویلر کہاں پارک کیا؟ باہر. پھر ہمارے نبی اندر آئے، مسجد میں آئے. ہم مسجد میں آئے تو پوری مسجد بھری ہوئی. ارے بولو پوری مسجد، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. ارے بولو نا پاؤں رکھنے کی. اور جتنے مسجد میں بیٹھے، اللہ اکبر، اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا میدان مسجد اقصی کا، اور پورا میدان ڈھچا کے بھرا ہوا. اور جتنے بیٹھے سب کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. سب خوبصورت نظر آتے، سب نے سفید کپڑا پہنا ہے، کالا امامہ پہنا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے لگ رہے جیسے ابھی غسل کر کے نہا کے آئے ہوئے ہیں. پورا مجمع بھرا ہوا. تو ہمارے نبی کہاں آئے؟ کن کے ساتھ آئے؟ حضرت وہی پیچھے بیٹھنے لگے. ہمارے نبی پیچھے بیٹھنے لگے. تو اتنا بڑا مجمع، آگے کہاں جاوے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے چلو، یہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بولو یہ سب آپ کا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوں، ہم پیچھے بیٹھے وہ اچھا. اور یہ لوگ کتنے خوبصورت بیٹھے ہیں، ہم پیچھے بیٹھیں گے وہ اچھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں آگے بڑھو. تو ہمارے نبی نے فرمایا آگے کیسے بڑھے؟ جگہ ہو تو آگے بڑھے، پورا مجمع بیٹھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا بڑھتے جاؤ، اللہ جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. سب ساتھ میں بولنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد اقصی میں جہاں بڑا مجمع بیٹھا تھا، ہمارے نبی نے اپنا قدم مبارک بڑھایا. اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا. بیچ میں راستہ خالی ہو گیا. حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی بڑھنے لگے. بولو آگے بڑھنے لگے. ہمارے نبی فرماتے میں بڑھ رہا تھا، میرے کان میں آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ آواز بھی آ رہی تھی حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھتا گیا. جبرائیل میرے ساتھ آئے. کہتے ہم آتے آتے امامت کے مصلی پر آ گئے، جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں وہاں گئے. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا پڑھاؤ 2 رکعت نماز. ہمارے نبی کہتے اللہ اکبر. بولو سب کھڑا ہو گیا پورا مجمع. پھر ہمارے نبی نے جب سلام کیا نا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. جبرائیل من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ تو پتہ چل گیا یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مجمع کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی پہچان میں نہیں آتا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ اللہ نے آج سب کو جمع کر دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب کو جمع کر دیا. اور آج اللہ نے آسمان پر اور زمین پر اعلان کر دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ سب کا امام ہوگا. ہر نبی مقتدی اور ہمارے مصطفیٰ سب کے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی انسانوں کے امام ہیں، جناتوں کے امام ہیں، درندے چرندے پرندے کے امام ہیں، ارے فرشتوں کے امام ہیں. ہمارے نبی سب کے نبی. ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہاں سب کے نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہمارے نبی ہیں. بولو نبیوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں. تو نبی کیسے ہونے چاہیے؟ امام کہاں ہو؟ آگے. مقتدی کہاں؟ اگر کوئی مقتدی آگے بڑھ جائے تو ابھی بھائی عشاء کی نماز ہوگی، بولو انشاءاللہ. اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، کوئی تیرا ڈاگا بولا تو امام صاحب کے بازو میں کھڑا رہوں گا، کیونکہ میرے کو امام صاحب سے بہت محبت ہے. میں بالکل ان کے بازو میں کھڑا رہوں گا، بالکل بازو میں کھڑا رہے گا. اس کی نماز ہوگی؟ ارے بولو فتویٰ کیا ہے؟ نہیں ہوگی.
تجھے امام آگے ہونا چاہیے اور مقتدی پیچھے ہونا چاہیے. امام کی مرضی, امام اللہ اکبر رکوع کرے تو ہم بھی رکوع کریں, امام اللہ اکبر کر کے سجدہ کرے تو ہم بھی سجدہ کریں. مطلب امام کا حکم چلتا ہے, امام آگے ہوتے ہیں. ارے مسجد کے امام جب آگے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کون ہمارے نبی سے محبت کرنے والے کون؟ ارے آپ لوگ محبت کرتے تو ہاں بولو, کائے کو میرا ٹائم بگاڑ رہے ہو, ہاں یا نہ؟ کرتے محبت کرتے, سب کرتے. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے. میں نے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا, مولانا میرے سے بڑا پاولی کون ہوگا, کس کو بول رہا ہوں میں آیت الکرسی پڑھنے کے لیے, جو رات کو 2 بجے تک تو موبائل پہ بزی ہوتا ہے. تو کائے کا آیت الکرسی کب پڑھے گا, اور اس کو کب اللہ توفیق دے گا پڑھنے کی آیت الکرسی, کیونکہ رات کو 2 بجے تک تو وہ ننگی عورت کو موبائل پہ دیکھ رہا ہے. ابھی کل 26 جنوری برابر, ایک 15 اگست, یہ 2 دن آتے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون بنا, ہندوستان آزاد ہوا, ہمارا بھارت مہان. اور بے شک بولو ہمارا بھارت مہان, بولو ہمارا بھارت مہان ہے کہ نہیں, بولو ہاں کہ نہیں. بات تو بالکل پکی ہے. انگریزوں کو بگایا, لیکن انگریزوں کا طریقہ تو ٹیلرا میں لگتا ہے. کہاں بھاگے ہوئے یہ جو آپ نے ایسے ایسے ٹی شرٹ پہنے, کس کے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں, جیب میں مسواک نہیں. ہاں رات کو 2 بجے تک کیا کرتا معلوم ہے, اسٹائل. رات کو 2 بجے تک وہ ننگی عورت ناچ رہی ہے موبائل پہ, یہ کیا کرے گا معلوم ہے, پورا کلپ دیکھے گا اس کا ناچنے کا, اور پھر اس کے بعد میں اپنے دوست کو رات کو 2 بجے فون کرے گا, ہلو, تو وہ بھی جاگتا ہی ہوگا کمبخت. یہ پورا دن کام کون سا کیا ہے کہ اس کو سونے کی ضرورت ہے بھائی, اس کے لیے تو دن بھی برابر ہے, رات بھی برابر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں تقسیم کیا بھائی, دن کمانے کے واسطے اور رات آرام کرنے کے واسطے, ہے کہ نہیں, قرآن میں ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اللہ فرماتے میں نے دن بنایا کہ تو کمائے گا, رات بنایا کہ تو آرام کرے گا. ہمارا جوان 24 گھنٹے برابر. میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا یہ سب جوان کچھ کرتے نہیں. میں نے کہا گجرات کے جوان کو نہیں بولنے کا, سب MBBS. تم گھبراہٹ کر, MBBS تو ڈاکٹر ہوئے. ہمارا کیا آتا ڈاکٹر ہوئے, ہمارا کیا MBBS ماسٹر آف بیٹھا بیٹ سروس. یہاں بہت سارے MBBS بیٹھے ہوں گے. کوئی کام دھندا نہیں, رات کو 2 بجے 2:30 بجے اپنے دوست کو فون کرتا, ہلو بہت اچھی کلپ آئی تھے موکلو, تو وہ تو وہاں تیار یہاں بھیج. اس نے یہاں بٹن دبایا, یہ عورت ننگی آدھا کپڑا ناچتی ہوئی گاتی ہوئی اس کے پاس گئی, اس نے 15 منٹ دیکھا, پھر اس کو فون کرتا ہے, ہلو ہاں سوئی تو نہیں گیا نا, کہا نا آکے سوانو ٹائم سے ہجو 1 کلاک باقی છે. تو کیا بولے گا معلوم وہاں سے, بہت اچھی کلپ بھیجا, دوسری آوے تو بھیجنا. ابھی رات کو آئے تو کرسی پڑیں گے, اور رات کو اللہ کی قسم جو 3 بجے ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھ کے سوئے گا, فجر کون پڑھے گا؟ وہ بھی نہیں پڑھے گا نا, اس کے باپ کو بھی توفیق نہیں ہوگی فجر پڑھنے. کون فجر پڑھے گا؟ کائے کو مذاق کرتے ہو قرآن, کائے کو مذاق کرتے ہو ہمارے نبی کا مذاق کیا؟ ابھی کسی کو بھی پوچھو نبی سے محبت, اب بہت محبت, بہت محبت, تو کم کا جتنا بڑا ہو گیا تیرے چہرے پہ داڑھی کائے پڑ گیا؟ اچھا اگر نبی سے محبت ہے, اللہ کی قسم کھا کر بولنا, ہمارے نبی نے کوئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی, بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا میں مسواک کو فرض کر دے, لیکن میری امت چھوڑ دے گی اور گنہگار ہوگی, اس لیے مسواک کو سنت بنا دیا. یہ حدیث میں ہے, لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ. ہمارے نبی فرماتے اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا اور میری امت گنہگار نہ ہوتی تو میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے فرض کرتا, ہر نماز سے پہلے فرض کرتا. بتاؤ ہمارے یہاں بہت سارے جوان بیٹھے جیب میں مسواک اور موبائل, حالانکہ دونوں انسٹرومنٹ. موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, اور مسواک کے بارے میں لکھا کوئی مسواک کرے
اور پھر نماز پڑھنے آئے, حدیث پاک میں لکھا ہے وہ بات کرتا جاتا ہے, اللہ جواب دیتا جاتا ہے. تو مسواک کرنے سے اللہ سے بات ہوتی ہے, اور موبائل سے, اور موبائل اللہ کی قسم زنا ہوتا ہے موبائل میں, چوری ہوتی ہے موبائل میں, ریاض کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں, جھوٹ بولتا ہے موبائل میں. ہاں, بلکہ تیلالا والے معاف کرنا, آپ کے یہاں نہیں ہوگا اور اللہ نہ کرے, لیکن ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں نا, اکثر طلاق اور ڈیورس ہوا ہے یہ چند سالوں میں, اس کی وجہ ہمارا موبائل ہے. میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں, بچے, میاں الگ ہو گیا اس کو کوئی اور عورت مل گئی, بیوی الگ ہو گئی اس کو کوئی اور شوہر مل گیا, اور معصوم بچے رکھڑ گئے جس کا قیامت میں کون جواب دے گا میرے دوستوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیاروں, میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل توڑ دو پھوڑ دو, یا یہ بھی نہیں کہتا کہ جاؤ تو سب میرے کو دے دینا, نہ کچھ بھی نہیں. میں اتنا کہوں گا موبائل کو چینج کرو. چینج کیسا چینج کرو معلوم ہے؟ موبائل میں جتنی غلط چیزیں, جتنا غلط فارمیٹ ہے سب ڈیلیٹ کر دو. علماء کے بیان رکھو, تقریر رکھو, نظم رکھو, ناز. اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ بیان رکھو, ارے آج کل کی ہسٹری کیا ہے, آج کل کا جغرافی کیا ہے, آج کل کا میڈیکل کیا ہے, آج کل کا سائنس کیا ہے, آج کل کا ایجوکیشن کیا ہے, علم کیا ہے, نالج کیا ہے, سب اپنے موبائل میں رکھو. قسم پروردگار کی, جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا, اب وہ ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو غلط بنایا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کون کون ارادہ کرتا؟ اچھا موبائل میں بڑا عجب معاملہ, ہاں, وہ گرل فرینڈ کا نمبر ہوگا, ہاں, اس کے اوپر لکھا ہوگا مائی سویٹ ہارٹ یا مائی جان, ہاں, اور اگر اس کا فون آیا نا, ہاں, تو یا اپنی ماں کا فون آیا, بھائی گھر میں سے ماں کا فون آیا تو اس کا فون, ہاں بولو بولو, ہلو, ہاں ہاں ہوں برابر چھو, ٹھیک ہے, وہاں بھی جب, ہاں السلام علیکم, اور وہ اس کا فون آیا تو کہاں چھے, تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں, تیرا باپ کھلا دے. تو کتنے دن کے بعد میرے کو فون کی, میں کتنا یاد کرتا تھا, کیوں ماں کو ایسا نہیں بولا؟ ارے گھر میں ہمارے تیلڑا گاؤں میں شادی ہو گئے, جوانوں کو دیکھنے کا, اے بھائی دال والا کام میرے کو دے دے, چاول والا کام میرے کو دے دے, فکر مت کرو پانی میں پہنچا دوں گا. بوڑھی ماں کو گھر میں کبھی پانی پلایا؟ کبھی ابا لیٹا تھا تو جا کے باپ کے پاؤں دبایا؟ کبھی باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابا آپ نے مجھے بہت محنت سے بڑا کیا, میں نے بہت ستایا, میرا ابا میرے کو معاف کر دے؟ کبھی ماں کو جا کے کہا کہ ماں سب بچوں نے تجھے ستایا لیکن میں نے بہت زیادہ ستایا, ماں ایک بار مجھے معاف کر دے نا؟ یہ سب ہوا توفیق. یعنی یہ کیوں ہم یہ کلمہ پڑھ کے مذہب کیوں ہمارا؟ میں اگر کہوں نا تو غلط نہیں, حالانکہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن قسم اللہ کی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. صبح آج کی بات کرو, آج صبح میں جب سے آپ کی آنکھ کھلی ہو, فجر پڑی نہیں پڑی میرے کو نہیں معلوم, لیکن جب سے آپ کی آنکھ کھلی ہو ابھی یہ بیان سننے تک, اس میں اکثر ایسے جوان بیٹھے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. پڑھا نہیں, چلو کوئی بات نہیں, قرآن نہیں پڑھا, اس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا, ٹچ بھی نہیں کیا, اور ٹچ نہیں کیا, چلو اس نے محبت سے قرآن کو ایک بار دیکھا بھی نہیں, ایک بار خالی محبت سے دیکھ لیتا, پڑھتا نہیں, صرف دیکھ لیتا, میرے اللہ کا قرآن ہے, میرے نبی کا قرآن ہے, یہ قرآن کے پیچھے کتنی محنت سے یہ تیلڑا گاؤں میں میرے گھر میں قرآن آیا ہے, بس اتنا کہہ کر اس کی آنکھیں بڑھ جاتی نا, اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن ہم کو اس کی توفیق ہوتی. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, لیکن ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا, اب اپنے آپ کو سدھارو. کورونا کے آنے کے بعد بھی ہمارا سدھارا نہیں. کیا تیلاڑا میں موتیں نہیں ہوئی؟ کیا قبرستان میں؟ ہاں, ہم لوگ رامدین میں, سکندر بھائی, میں, میری امی تو لاک ڈاؤن سے پہلے میری امی پیاری ہو گئی, اللہ کو دعا کرو اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے. لیکن میں روز قبرستان جاؤں نا تو دیکھو ایک ایمبولینس کھڑی ہے, اس کے پیچھے ایک ایمبولینس کھڑی ہے, اس کے پیچھے ایک ایمبولینس کھڑی ہے, ایک ادھر دفن کیا جائے, اور دفن بھی کیسا کرتا معلوم, باپ کا جنازہ اندر جاتا, بیٹا باہر کھڑا رہے, چلنا تو بیٹا میری دفن کر دو, دفن. میرے پیاروں, یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم نہ سدھرے تو کب سدھریں گے؟ پھر کورونا آ گیا, چکن گنیا آ گیا, ڈینگو آ گیا, ہزاروں بیماریاں ہمارے سامنے آ گئی, آسمان سے طوفان آ گیا, زمینی طوفان آ گیا, اور حالات پہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ارے میرے پیاروں, ہم تیلاڑا گاؤں میں, ہم کو نہیں معلوم ہے, باہر نکلو, یہ جو ابھی ٹھنڈی آئی نا, ٹھنڈی ہے 2-3 دن سے بہت ٹھنڈی ہوتی, لیکن ہمارے پاس تو جیکٹ ہے, میرے پاس تو صدری ہے,
میرے پاس تو اچھا سویٹر ہے، اب جاؤ جھوپڑ پٹیوں میں جاؤ، اور رات کو جو ہوا چلی میں کتنے گھروں کے چھت اڑ گئے، کتنے گھروں کے برتن نکل گئے۔ وہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا ہمارا پورا کباڑ کہاں چلا گیا، چھوٹا ٹوٹا پھوٹا کباڑ تھا، کباڑ گیا ہمارے پہننے کے کپڑے بھی چلے گئے۔ میرے دوستوں، راتوں کو عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، دودھ پلانے کے واسطے۔ کون تلاڑا میں؟ ہم تو تلاڑا میں بولتے خوش ہوئے، ٹھنڈی ہوا تھی، سموسہ لاؤ نہیں گرم گرم، بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دیکھنے جاؤ تو اگر وہ گنہگار ہیں جھوپڑ پٹی والے تو کیا ہم فرما بردار ہیں؟ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ بغیر وجہ کے ہم کو دے رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس سے چلو آخری بات، یہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات بھروسہ کس پر کرنے کا، دعا کس سے مانگنے کی، اور دوسری بات محبت ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ کریں گے، بولو کریں گے محبت کریں گے۔ آخری بات، آج سے تیلاڑا والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ماشاءاللہ، یہ گھر پہ جاتے ڈھونڈے، جتنے ہمارے جوان بیٹھے نا، آج ایک بن جائے، اس بات پر ایک بن جائے کہ میری جان جائے گی مجھے چلے گا، میرا مال لوٹ جائے گا نا وہ بھی مجھے چلے گا، لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز چھوڑنا کورونا سے بھی ڈینجر ہے، قسم اللہ کی۔ کورونا میں کیا ہوگا مولانا؟ کیا ہوگا؟ مرے گا بھائی۔ کورونا میں آخر کیا ہوگا؟ اگر کورونا نہیں ہوا تو بھی مرے گا، اگر کورونا ہوا تو بھی مرے گا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا نا، جو نماز نہیں پڑھتا نا، معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور وہ پیشاب کان سے جاتا ہے یہاں پر سینے پر، اور جب سینے پر جاتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اب میں اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں دوں گا، میں نے اس کا ایمان چھین لیا ہے۔ میرے دوستوں، کورونا میں مرے گا نا تو مرے گا، بغیر نماز کے جائے گا تو ایمان بھی نکل جائے گا۔ اس لیے آج سب لوگ ارادہ کرو، پکا ارادہ ایک ہو کر کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارے، جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ارے بولو نا، جو نمازی ہوتا ہے اور جو بے نمازی ہوتا ہے نا وہ جہنمی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ نہیں بولتے بیان میں، کہتے نہیں پھر وہ مجمع تھوڑا ٹوٹ جائے گا، کہاں ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا کہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو ہے قرآن میں وہ چھپا مار کے کہو نا، قرآن میں صاف لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ نمازی جنتی ہے۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اللہ فرماتے جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، تو زمین پر نماز پڑھتا جائے گا، اللہ پورے عزت و احترام کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو بے نمازی ہوگا، قرآن میں ایک لفظ آیا ہے، یاد کر لو، غیّن۔ کیا ہے غیّن؟ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے جتنی جہنم بنائی نا، اس میں سب سے خطرناک جہنم، سب سے ڈینجر جہنم، اور وہ جہنم میں کون جائے گا معلوم ہے؟ کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا۔ قرآن میں صاف شبدوں میں لکھا ہے، یہ مولانا کو پوچھنا، قرآن میں صاف شبدوں میں لکھا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں لکھا، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، وہ جہنم کا نام ہے غیّن۔ بولو کیا نام ہے؟ غیّن۔ قرآن میں پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نمازوں کو برباد کر دیا، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وہ جہنم میں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے گھر کا فیصلہ ہوتا نا تو مار دھاڑ کے میرے سے فیصلہ بدلوا دیتے، لیکن اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ رسول کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ صاف۔ اور اتنا کھل کر کون بتائے گا بھائی؟ قرآن نے جتنا کھل کے بتایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتے کھول کھول کر میں نے بیان کیا، اب کیوں ادھر ادھر بھٹکتا ہے؟ اللہ نے کھول کر کہہ دیا 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور میرا بندہ میری بندی جنت میں جائیں گے، اور نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آج سے 3 باتوں کا کون ارادہ کرتا؟ میں نے تو 3 باتیں کہی، تو اللہ پر بھروسہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اور ایک بات اور بول دوں، چھوٹی 2 منٹ میں بول دوں، بھائی ماں کو ناراض مت کرنا، مت کرو، ماں کو ناراض مت کرو۔ ان کو پوچھو جن کی ماں نہیں، ہم نے کیسے ماں کا جنازہ اٹھایا، کیسے ماں کو کندھا دیا، کیسے جنازے کی نماز پڑھی،
اور معلوم ہے آپ کو آج بھی میں جب بیان کرنے نکلتا تھا نا مولانا، آخری ملاقات کس سے؟ ماں سے. اور جب میں جاتا تھا بیان کر کے، حالانکہ کبھی رات کو 2 بجے 3 بجے، لیکن دھیرے سے دروازہ کھولتا تھا، ماں کو دیکھتا تھا. اب کس کو دیکھ کر آتے ہیں؟ اب جا کر کس کو دیکھنا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا ماں جو ہمارے لیے ترستی تھی. میرے پیاروں، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ چھوٹے ہوں گے نا، آپ کو بخار آتا ہوگا نا، تو ماں اپنی چادر جو ہے نا ہمارے بدن پہ رکھتی تھی، خود کھاپتے کھاپتے سوتی تھی. کتنی مرتبہ پیٹ میں بچہ لے کر بھی برتن بھی دھوئی، کپڑے بھی دھوئی، لیکن ہم کو کوئی تکلیف نہیں آنے دی ماں نے. ماں نے ہم کو کبھی 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 کوئی تکلیف نہیں دی. لیکن آج وہ ماں اتنی نفرت ہو گئی کہ ماں کو جیسے کچرے کے ڈبے میں ڈال کے، یعنی ماں کو کتنی اولاد ایسی جو ماں کو کہتی ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو بعد میں. اس لیے میرے پیاروں، ماں بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کو مت، ماں کو دھوکہ مت دینا، ماں کے سامنے جھوٹ مت بولنا، ماں کو مت ستانا. اور اگر کبھی ستا لیا ہو نا تو جا کے معافی مانگ لینا ماں سے، کیونکہ ماں ہے تو جنت ہے. معلوم ہے نا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. بولو کون تھے؟ اللہ. ان کے پاس بہت سارے مرید بیٹھے تھے. اب وہ مرید کیا، وہ اللہ والے جو تھے نا، کبھی نان کھٹائی بیٹھے بانٹے، کبھی مٹھائی بانٹے. ایک دن سب نے سوچا کہ مولانا تو روز ہم کو دیتے، آج ہم مولانا کو کچھ دیں گے. تو سب لوگوں نے کہا مولانا آج آپ کچھ بھی نہیں بانٹیں گے، آج آپ بولو آپ کو کیا چاہیے. مولانا نے کہا جاؤ جنت کی کوئی چیز لے کے آؤ. لائے گا کوئی تلانا والا؟ سب بیٹھ گئے کہ مولانا جنت کی. ایک جوان اٹھ کے گیا اور ایک چھوٹے سے کاغذ میں کچھ لے کر آیا. سب ہنسنے لگے، کاغذ میں کیا لے کر آیا؟ تو دیکھا کاغذ کو کھولا تو مٹی تھی تھوڑی بہت. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میری ماں سوئی تھی، وہ غریبی کا زمانہ تھا. کہا میری ماں سوئی تھی، میرے ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی وہ لے کر آیا کاغذ میں، اور یہ آپ کو دے رہا ہوں. مولانا خوش ہو گئے. کہا میرا سچا مرید ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. کہا ماں کے قدم پر جو دھول لگی تھی وہ لے کر آیا، کیونکہ یہ جو دھول لگی ہے نا وہ بازار کے سونے اور ڈائمنڈ سے بھی اونچی چیز ہے، کیونکہ سونا ڈائمنڈ جہنم میں لے جائے گا، یہ دھول مجھے جنت میں لے کر لی جائے گی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی ماں اپنے باپ کو ناراض مت کرنا. اور چاہے کچھ بھی بوڑھا آدمی کو بولنا ہو بولنے دو. آپ یہ سوچ کر چلو کہ میرا باپ ہے، میرا بھی بڑھاپا آئے گا، جو معاملہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ کروں گا کل میری اولاد میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گی. اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے انشاءاللہ. اور میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، وہ کارڈ کن کو دیا ہے؟ مولانا احمد صاحب کو دیا، وہ ضرور لے کے جانا. یہ کارڈ میں اس لیے لایا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے، لا الہ بولو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک مرتبہ کوئی پڑھے، ہمارے نبی فرماتے جا اللہ نے 20 لاکھ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھ دی ہے. تو وہ کارڈ آپ کو مل جائے گا. سب دعا کر لیں کیونکہ ہم کو جلدی چلنا ہے. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرنا، اللہ ہم کو معاف کر دینا. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ ہم نے تجھے ہر وقت ناراض کیا. اللہ کبھی ہم نے تجھے راضی نہیں کیا. اللہ تجھے بہت کھلایا، کتنا اچھا تو کھلاتا ہے، کتنا اچھا کھلاتا ہے. اللہ ہم تو اس کے حقدار نہیں ہے اللہ، لیکن اللہ تو بہت اچھے میں رکھا. اللہ تیرا شکر ادا کرتے. اللہ اور بھی نعمتوں میں بڑھوتی عطا فرما دے. اللہ جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بیٹے حسن نے جو دعوت دی، اللہ کا لمبا سفر کرنا ہے، اللہ ان کے سفر کو مبارک بنا دے، سہولت والا بنا دے، یسر اور اطمینان والا بنا دے. اور اللہ جیسے دنیا کے سفر کو تو آسان بنائے نا، ہم سب کے آخرت کے سفر کو بھی آسان بنا دینا. فی العالمین ایک دن ہمیں مرنا ہے اللہ، اللہ مرنا ہے اللہ. آنکھیں بند ہوگی اللہ، ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، ہمارے ناک میں روئی ڈال دی جائے گی، لوگ ہمارا چہرہ آخری مرتبہ دیکھنے آئیں گے. اللہ ہمیں غسل کے تختے پر لٹا دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنا دیا جائے گا، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. اللہ قبر میں تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تیرا عذاب بہت خطرناک ہے. اللہ اللہ ہڈیوں کو توڑ دیا جائے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے، قبر میں آگ لگائی جائے. اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے. اللہ جو ہم لوگ بیمار ہیں نا، اللہ میں خود بیمار رہتا ہوں، یہاں اور بھی بہت سارے بیمار ہیں، ہمارے ابھی بھائی کی اہلیہ بھی بیمار ہے. اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اور اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. ماں باپ بہت بڑی ہے، ان کی عمر میں برکت
کرتے تھے، اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ میری ماں بھی چلی گئی، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور قیامت میں یہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے، کیونکہ ہم کو دنیا میں نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، تیری قسم نہیں معلوم، وہ راضی ہو کے گئے تھے ناراض ہو کے ہم سے غصے ہو کر گئے کہ خوش ہو کر گئے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ قیامت کو ان کو راضی کر دینا اللہ، کیونکہ وہ راضی ہوں گے تو تو بھی راضی ہو جائے گا، تیرے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ سب کو بے حساب برکت دے دے، اللہ ہمارے جوان جو جائز مقصد رکھتے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اللہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔